ہم اس جنت کی طرف بڑھنا چاہ رہے ہیں جس کے بارے میں نبی کریم قرآن مجید میں سورۃ الحدید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ارضھا کعرض السماء والارض، جس کا عرض اور پھیلاؤ آسمان اور زمین دونوں کو اگر ملا کر رکھا جائے تو اس کے برابر جنت کا عرض ہوگا۔ آپ کو چھوٹا سا پلاٹ لینے کے لیے سرمایہ نہیں ہے، سرمایہ کے بغیر پلاٹ ملتا ہے؟ نہیں ملتا۔ آپ کو اتنا سرمایہ چاہیے، ہر کوئی اپنے سرمایہ کے مطابق ہی لے سکتا، نہ کوئی 10 لاکھ کا، کوئی 10 کروڑ کا۔ فرق کیا ہے؟ سرمایہ کا فرق ہے۔ اسی لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جنت کے طلبگار ہم سب ہیں، خریدار کوئی نہیں ہے۔ اب اتنی بڑی جنت جس کا طول و عرض اتنا بڑا ہے، مجھے بھی چاہیے اور آپ کو بھی چاہیے اور انشاءاللہ ہم سب کو چاہیے، سرمایہ کے مطابق ہوا ہوگا نا۔ جو جتنا سرمایہ اخلاق، کردار، معاملات یا اقوال یا اذکار کا لے کے جائے گا نا، اس لیے کسی بھی نیکی کو نا ہم نے حقیر سمجھ کے نہیں اگنور کرنا، یا معمولی سمجھ کے نہیں اگنور کرنا، یا اس کو نیکی نہ سمجھنا۔ سب سے بہترین نیکی اسمائلی فیس سے اپنے مسلمان بھائی کو ملنا۔ ہمارے تو چہروں پہ کرختگیاں ہیں، ٹینشنیں، ہم بچوں سے بھی بات کرتے ہیں چڑ کے، کیونکہ ہم لوگوں نے اپنی دنیا کو اتنا کچھ بنایا ہوا ہے۔ آپ سوچیں کہ اگر آپ سے بچہ یہ کوئی بڑا بات کر رہا ہے، اب جو یہ موٹیویشن کے لیکچرز کروا رہے ہوتے ہیں، جو ورکشاپ ہے، وہ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ اللہ کے بندوں پہلے بولنا تو صحیح سیکھو، اس کا بھی بہت اجر و ثواب ہے۔ اگر آپ کو سب سے بہترین صدقہ بغیر پیسوں کے آپ کر سکتی ہیں تو کیوں نہیں کر رہی؟ آپ کہہ رہی ہیں وہ دیکھو نا کتنی لکی ہے، اتنا رائے خدا دیتی ہے۔ آپ کے پاس خوب ماتھا نہیں ہے، اچھے ماتھے سے ملے کسی سے، اسمائل نہیں ہے آپ کے پاس، پیسے لگتے ہیں اسمائل لینے کے لیے؟ نہیں، اسمائل نہیں لا سکتے۔ پریکٹس کیا کریں، شیشے کے آگے کھڑے ہو کے نا ہنسا کریں، اکیلے کھڑے ہو، کوئی دیکھے یہ نہ کہ بیچاری پتہ نہیں پاگل کی ہو گئی، ہنسا کریں، ہنسنے کی عادت ڈالیں، کیونکہ آپ بہترین تحفہ جو کسی کو دے سکتے ہیں نا وہ اسمائل ہی کریں، اور اگلا پسند کرتا ہے کہ وہ بڑے کھلے ماتھے سے ملا تھا۔ بہرحال اب آپ دیکھیں کتنا طول ہے اس زمین کا، جنت کا۔ ایسی جنت کے حصول کی خاطر آیت مذکورہ میں اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا ہے کہ دوڑو اپنے رب کی معافی کی طرف اور اس وحشت کی طرف کہ جس کا عرض و پھیلاؤ آسمان کے عرض و پھیلاؤ کے برابر ہے۔ گڈی کٹ رہی ہو نا، پھر بچوں کو دوڑتا دیکھا کری، ایک دوسرے کو کونیاں مار کے دھکے مار کے گرا کے چلے جاتے ہیں اس گڈی کے لیے جو آسمان سے گر رہی ہے۔ اس سمے کہتے ہیں اسے کہتے ہیں دوڑنا۔ عام دوڑ نہیں ہے اکیلے آپ دوڑے، اس لیے کہ وہ جو گڈی اوپر سے کٹ کے نیچے پتنگ آئی ہے نا، وہ میں کسی اور کو نہ دینے دوں۔ باقی معاملوں میں اللہ نے کہا وسیرو فی الارض، چلو پھرو زمین آسمان پہ، بڑا کچھ ہے، ففروا، نکلو، ٹھیک ہے۔ لیکن جب جنت کا معاملہ آیا تو وہاں اللہ نے کیا کہا؟ دوڑو، دوڑ لگاؤ۔ اب دوڑ لگانے میں کیا ہوتا ہے کہ میں سب کو پیچھے چھوڑ دوں۔ اب جس طرح بچے پتنگ لینے کے لیے پیچھے چھوڑتے ہیں، تو کبھی سوچا کہ میری دوڑیں سارا دن کس کام کے لیے، میں کس کام کے لیے دوڑتی رہتی ہوں؟ وہ کام کریں گی، آپ کام آپ روک نہیں سکتے، آپ کا گھر نہیں چلتا، آپ کو دنیا میں کھانا بھی ہے، آپ کو طاقت چاہیے، سب کریں، لیکن اصل دوڑ کیا ہو اس کے ساتھ ساتھ نا آپ کے جو زبان ہے نا وہ انوالو ہو۔ سمپل سی مثال ہوتی ہے، میں جتنی دیر جیسے کسی لیسن سینڈ کرنے ہوتے ہیں، جو ہمارا سیٹ اپ ہے، وہ جتنی دیر لوڈ ڈاؤننگ ہم نے کرنی ہوتی ہے، ڈاؤن لوڈنگ سوری، تو اس دوران بھی کوشش کیا ہوتی ہے کہ چلیں درود شریف پڑھتے رہیں، اور ٹائم نہیں تھا، ویسے نہیں تسبیح پوری ہوئی، کوئی بھی کلمہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے رہے، جتنی دیر وہ ایک ڈاؤن لوڈنگ ہوگی پھر دوسری سینڈ کرنی ہوگی، اب اس میں آرام سے بیٹھ کے کرنی ہوگی نا، چلتے پھرتے تو نہیں کرنی ہوگی۔ اچھا میں تو یہ بھی کرتی ہوں، اس کو لگا کے 2-3 کام کر کے پھر آ کے دیکھتی ہوں یہ ہوگی دوسری کرنی، کیونکہ نہیں ہم بیٹھ سکتی خواتین، اگر ہم اس طرح بیٹھے تو ہماری پوری فیملی نگلیکٹ ہوتی ہے، اور پھر ایک ایشو ہو جاتا ہے، جی ان کو تو بس 3 کے کاموں کا اور پتہ ہی کچھ نہیں۔ کہنے کا مدعا یہ ہے کہ آپ کچھ چلتے پھرتے، واشنگ مشین چلاتے ہوئے، ہر کام کرتے وقت دوڑنا ہے۔ کاؤنٹنگ کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، وہ فرشتے موجود ہیں، آپ کر بھی نہیں سکتی۔ جیسے ہم نے بسم اللہ کی کوشش کی نا، ہم نہیں کر سکے 19 حروف، ایک حروف پہ 10 نیکیوں کا ثواب، دن میں آپ 10 دفعہ پڑھیں، آپ بتائیں کہاں جاتی ہیں، ہفتے میں کتنی جاتی ہیں، مہینے کی کتنی ہوتی ہے، اور سال کی کتنی ہوتی ہے۔ اور دوسری بات، اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو
دگنا کر دے، 10 کی 20 کر دے، چاہے تو 700 گنا کی بھی روایت ملتی ہے اور چاہے تو 1,00,000 کر دے، چاہے تو اوت کا پہاڑ بنا دے۔ اب بتائیں آپ گنے اوت کے پہاڑ جتنی نیکیوں کے ہم باہر ہو آپ بیٹھ کے گن سکتی ہیں؟ نہیں گن سکتے۔ پیچھے کیا ہوتا ہے؟ آپ کی نیت کہ میں نے یہ دوڑ کس لیے لگائی ہوئی ہے کہ مجھے جنت کے اصول کے لیے بھاگنا ہے تاکہ وہاں پہ میرے پلڑے بھاری ہیں۔ مگر انسان دوڑنے کے بجائے جنت کے اصول کی خاطر اس کی طرف چلنا بھی گوارا نہیں کرتا، اور اتنی جو زندگی اللہ نے اس کو دی ہوئی ہے، جو بیچ میں سے 4-5 سال اس کے عبادت کے ہوتے ہیں، وہ اتنی لمبی چوڑی جنت کے اصول کی امیدیں باندھتا ہے، اور یہ بڑی اہم کانہ حرکت ہے۔ کیونکہ وہ نمازیں بھی ہماری دیکھیں نا، بعض میں حدیث نبوی کی طرح نہیں ہوتی، سنت نبوی کی طرح نہیں ہوتی، اور اس میں بھی ہمارے دھیان کتنے، جیسے جادو کے ہم نے دیکھا کتنے دھیان ہمارے بٹے ہوتے ہیں اور یاد ہی نہیں رہتا کس رکعت میں تھے۔ زیادہ وہی لوگ، 2 طرح کے لوگ نماز میں بھٹک جاتے ہیں۔ ایک وہ کہ جنہوں نے بہت سے کام اپنے ذمہ لیے ہوتے ہیں، اس کو مینج کرنا ہے، چاہے وہ دنیاوی بزنس مین ہے، چاہے وہ آخرت کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، انہیں بھی ایک بنانا چاہیے نا ٹائم ٹیبل، تاکہ ان کا دماغ ریلیکس ہو۔ اور جو دنیا کی دوڑ میں لگے ہوئے ان کو تو اکثر نمازوں کا مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ اسی میں وہ سارا اپنا حساب کتاب انہیں یاد آتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کو جو عمر دی گئی اس میں جو تھوڑا سا وقت آپ اللہ کی یاد اور اس کی عبادت میں گزارتے ہیں، بس یہی آپ کی اصل اور حقیقی زندگی ہے۔ اللہ نے یہ نہیں پوچھنا کہ آپ اتنے سفید کپڑے کر دیتی تھی دھو کے، آپ جیسا ہم یہی تعریف چاہتے ہیں نا کہ میں تو اتنے زبردست کپڑے دھوتی ہوں، دوسرا یہ کہتا ہے واہ بھائی آپ جیسا تو کوئی کپڑا دھو نہیں سکتا۔ اس کا تعلق قبر سے، حشر سے، پلسرات سے، پلڑے جب تولے جائیں گے اس میں نیکیاں اور بدیاں اللہ کی رضا سے نہیں ہے۔ دھوئیں، ضرور دھوئیں، لیکن اسی کی تعریف چاہنا، گھر کی صفائی ضرور کریں، 2 ٹائم بھی ہم کرتے ہیں، لگی نہیں، لیکن کیا اس دوران آپ کو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میرا رب کہ میری یہ بندی کسی وقت بھی میرے ذکر سے غافل نہیں ہوتی تھی، ان کاموں کے درمیان اس دوران بھی اس کا دھیان کس چیز میں لگا رہتا تھا کہ میرا یہ جو کام ہے یہ اللہ کی رضا کا سبب بن جائے۔ اس بات کو اس طرح سمجھیں کہ جیسے کسی انسان کی ڈیوٹی اگر 8 گھنٹے روزانہ ہو، اب اگر وہ 8 گھنٹے امانت اور دیانتداری سے کام کرے گا تو یہ 8 گھنٹے اس کی اصل اور حقیقی ڈیوٹی شمار ہوگی، اور مالک سے اس کا پورا اسے بدلہ بھی ملے گا۔ لیکن اگر ایک شخص ڈیوٹی پر تو حاضر ہوا مگر اس نے 8 گھنٹے کے بجائے صرف 1 گھنٹہ امانت اور دیانتداری سے کام کیا اور باقی 7 گھنٹے وقت میں آفس میں سو کر یا ادھر ادھر کالے کر کے یا اخباریں پڑھ کر اس نے گزارا اور مالک کو اس کا پتہ چل گیا تو اس کی اصل اور حقیقی ڈیوٹی 1 گھنٹہ شمار کی جائے گی، اگرچہ اس نے آفس میں 8 گھنٹے پورے گزارے تھے، لیکن اصل ڈیوٹی وہ تھی جس میں اس نے کام کیا اور وہ اسی کے پے کا مستحق ہے۔ اگر یہ شخص 1 گھنٹہ کام کر کے 8 گھنٹے کی محنت کا مطالبہ کرے تو سب اس کو بے وقوف کہیں گے، اور مالک چاہے تو غصے میں آ کر اسے گیٹ آؤٹ کا جملہ بھی سنا دے گا۔ بس میری اور آپ کی اصل اور حقیقی زندگی وہی ہے جو اللہ کی یاد اور اس کی عبادت میں گزرے، اس لیے کہ انسان کی اصل ڈیوٹی عبادت ہے، اور عبادت سے مراد صرف 5 وقت کی نمازیں نہیں ہیں۔ ایک قول دل پہ لکھ لے کہ میرا کام میری عبادت ہے، اور عبادت کا صلہ نہیں مانگا جاتا، عبادت کا صلہ لے کے اپنی عبادت کو کھوٹا نہیں کیا جاتا۔ نماز پڑھ کے آپ کہتی ہیں پیسے دیں، میں نے 5 وقت نمازیں پڑھی ہیں، رب سے دعا مانگتی نا کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ تو ہر کام کو جب آپ عبادت، میرا ایک لیکچر تھا موٹیویشن میں کہ آپ کا شوق کیا ہے اس کو ضرور سنیے گا۔ جب آپ کا کام آپ کی عبادت بن جائے گا نا، ہر کام کا اجر ملے گا آپ کو۔ یہ جو آپ گھریلو کام کر رہے ہوتے ہیں نا، اس کا بھی پھر اجر ہو جاتا ہے کہ آپ کیوں گھر کو صاف رکھتی تھی، تاکہ آپ نے نماز پڑھنی ہے، اس میں شیاطین کا ڈیرا نہ ہو، گندگی نہ ہو۔ آپ کیوں ہر چیز میں، کھانے میں، طیب میں، حلال میں کیئر کرتی تھی، تاکہ میرے گھر میں حرام نہ شامل ہو جائے، گندی چیزوں کا آنا جانا شامل نہ ہو جائے۔ تو بس جو جتنا وقت عبادت میں لگائے گا وہی اس کی اصل زندگی اور ڈیوٹی شمار ہوگی، اگرچہ وہ دنیا میں 60 برس زندہ رہا، 70 برس بھی لوگ رہیں گے، 90 سال کے بھی ہو کے مر رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا میری اور آپ کی اپنی مرضی کہ ہم اپنی اب ہم پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ ہم اپنی 70 سالہ زندگی یا 60 سالہ جتنی میرے رب نے رکھی ہے اس کو اصلی اور حقیقی زندگی بنا لیں۔
یعنی پتہ چلے ہم اٹھتے ہیں تو اپنے رب کے ذکر میں ہوتے ہیں، اور جب سوتے ہیں، اور پھر آپ کو پتہ ہے پھر سونا بھی عبادت ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ بیماری میں اور ایسے موقع میں جب آپ کے اذکار رہ جائیں تو اذکار جا کے عرش کے پاس جا کے آپ کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ ساری اتنی بڑی لوٹ سیل لگی ہے، اب سوئیں ہم گانے دیکھ کے، میوزک سن کے، ڈرامے دیکھ کے، غیبتیں کر کے، اور پھر ہم کہ میری رات سونا بھی عبادت ہو جائے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہ جو حقیقی اور اصل زندگی ہے نا، اس کو حقیقی اور اصل زندگی بنا لیں، اور باقی جو زندگی ہے نا وہ کسی کام کی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا اس سے کچھ نہیں بگڑے گا، اور نہ ہی وہ کسی شخص کو زبردستی اس طرف لاتا ہے، بلکہ وہ تو خود سورۃ بقرہ میں آیت نمبر 256 میں فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، کہ دین اسلام میں زبردستی نہیں بلکہ انسان کو اختیار دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین نارا۔ سورۃ کہف کی یہ آیت ہے، بس جو کوئی چاہے بات کو مانے اور جو کوئی چاہے نہ مانے، ہم نے تو ظالموں کے واسطے آگ تیار کر رکھی ہے۔ بس انسان کی اصل زندگی وہی ہے جو اللہ کی یاد اور اس کی عبادت سے گزرے۔ آگے ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ آج کا ہم ذکر کیا سیکھیں گے، ٹھیک ہے، جو ہمارا اصل موضوع ہے۔ تعمیر اس لیے باندھتی ہوں کہ آپ کے اندر شوق پیدا ہو۔ آج ہم دیکھتے ہیں سورۃ فاتحہ کو۔ ریگولر ہم پڑھتے ہیں، 5 وقت نمازوں میں تو پڑھنی ہے، جو خوش نصیب اشراق پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، وہ تو اس میں بھی شامل کر لیتے ہیں۔ آپ 8 رکعتیں تہجد کی بھی کر سکتے ہیں، 3 وتروں کی کر سکتے ہیں، جو صلاۃ و تسبیح پڑھتے ہیں وہ بھی شامل کر لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن قعب رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تمہاری خواہش ہے کہ میں تم کو قرآن کی وہ سورت سکھا دوں جس کے مرتبے کی کوئی سورت نہ تو توریت میں نازل ہوئی ہے اور نہ ہی کسی اور کتاب میں، زبور میں، اور نہ ہی قرآن میں، یعنی یہ قرآن کی جو سورت ہے اس کے علاوہ اور کوئی سورت قرآن میں ایسی فضیلت والی نہیں۔ حضرت ابن قعب نے عرض کیا ہاں مجھے وہ سورت ضرور بتائیں، تو آپ نے فرمایا نماز میں قرات کس طرح کرتے ہو؟ حضرت ابی بن قعب نے آپ کو سورت فاتحہ پڑھ کر سنائی۔ آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، توریت، زبور، انجیل میں سے کسی میں اور خود قرآن میں بھی اس جیسی کوئی سورت نازل نہیں ہوئی۔ سورت فاتحہ آپ کو سب کو پتہ ہے، آپ تسلی سے بھی پڑھیں نا تو زیادہ سے زیادہ 1 منٹ لگتا ہے، 1 منٹ سے بھی کم لگتا ہے، اور آپ سوچیں کہ 122 اس کے حروف ہیں۔ اس طرح سورۃ فاتحہ 1 مرتبہ پڑھنے سے تقریباً 1220 نیکیاں بنتی ہیں، کیونکہ قرآن مجید کے ایک حرف پر 10 نیکیوں کا وعدہ ہے۔ اسی طرح 6 مرتبہ سورۃ فاتحہ، اور جیسے میں نے کہا ہمارا 50 دفعہ کاؤنٹنگ ہوتی ہے سمپل خاتون کی، جو 5 وقت کی نمازی ہے اس کی ذرا رکعتوں کی کاؤنٹنگ کریں، اور جو اشراق پڑھتی ہیں پھر بڑھتے چلے جاتے ہیں، تو آپ ذرا اس کو 50 سے اگر ضرب دیں نا 1 دن کی، اور پھر اس کو 1 ہفتے کی، پھر اس کو 1 سال کی، تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ یہ ساری نیکیاں میں نے کی ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ ہم صرف اگر روزانہ سورۃ فاتحہ کے پڑھنے میں 2 منٹ بھی لگا دیں تو ہمارے نامہ اعمال میں بہت سی نیکیاں لکھی جا سکتی ہیں، اور لگانے کی ضرورت نہیں، ہم نے 5 وقت نماز میں پڑھنا ہے، لیکن اس کو ٹھیک کرنا ہے، ٹھیک کر کے، اور اس کو تسلی سے پڑھیں۔ ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ کرتے ہیں نا نماز میں۔ آج دیکھیے گا جب میری بات آپ کو سمجھ نہیں آئی تو کس کو سمجھ آئے گی؟ اس کو آرام سے پڑھیں، یہ سوچیں کہ میں نے وضو بھی کیا، میں جانماز پہ کھڑی بھی ہو گئی ہوں، ٹائم بھی میں نے روکا ہے، ساری دنیا کے کام جو بڑے ہی ہمارے لیے امپورٹنٹ تھے، تو پھر میں اس وقت کو گین تو کروں نا۔ اور بڑے اچھی کسی نے میں بکس پڑھی تھی، اور ویسے بھی آپ اس کو پڑھ سکتی ہیں۔ آپ جگ میں پانی ڈال رہی ہیں، آپ واشنگ مشین میں پانی ڈال رہی ہیں، آپ آٹا نکال رہی ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے آپ سورۃ فاتحہ پڑھ لیں۔ دیر لگتی ہے، آپ کو یاد ہے نا، اور پھر آپ کا تلفظ بھی ٹھیک کروایا ہوا ہے، اتنی دیر میں آپ سورۃ فاتحہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اور زبانی قرآن پڑھنے کے لیے باوضو ہونا ضروری نہیں ہے نا، جیسے ذکر کے لیے باوضو ہونا ضروری نہیں ہے، وہ الگ اذکار ہے جس کے لیے ہم باوضو ہوتے ہیں۔ تو آپ آٹا چھان رہے ہیں، اس میں ڈال رہے ہیں، میں یہ باتیں اس لیے کر رہی ہوتی کہ ہم گھریلو خواتین ہیں، ہم نے گھر کو بھی لے کے چلنا ہے، اس دوران بھی ہم سورۃ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں، اور کانشیس ہو کے پڑھیں، تسلی سے چلے۔ نماز میں تو آپ کو ویسے ہی جلدی ہے، لیکن اس وقت کیا جلدی ہے؟ آپ آٹا چھان رہی ہیں اور ساتھ آپ کیا چھان رہی ہیں؟ پورے سسرال کو، ہاں چھوڑیں اب چھاننا ہم کو، ٹھیک ہے، اور غصے سے چھان رہی ہیں،
کیونکہ کسی نے کچھ کہہ دیا آپ کے بارے میں یا آپ کے ساتھ بہیو اچھا نہیں، آپ کو کوئی اپریشیٹ نہیں کرتا، نہ کرے، کوئی بھی نہیں اپریشیٹ کرے گا، یہ دنیا راضی ہوگی نہیں۔ آپ آٹا چھانتے میں ذرا سورۃ فاتحہ پڑھیں، آپ ڈپریشن سے نکل آئیں گے، آپ فرسٹریشن سے نکل آئیں گی، آپ پرسکون ہو جائیں گے۔ اور سب سے بڑی بات ہوگی کہ اگر آپ اس کی کاؤنٹنگ کریں اس کے نمبروں کی، آپ کی چلیں جتنی دیر میں نے آٹا چھانا ہے اتنی دیر میرے اتنے جو سے نا اکاؤنٹس میں اللہ کے پیسے چلے گئے، ٹھیک ہے، بڑھوتی ہوگی نا کہ میرے اتنے اذکار اللہ کے پاس چلے گئے۔ تو ہر کام میں آپ یہ بھی کر سکتی ہیں، جب جیسے پانی ڈال رہی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو 1 سیکنڈ میں ہو جاتا ہے، آپ سورۃ فاتحہ آرام سے پڑھ لیں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ ہوگا کہ جب آپ کی زبان انوالو ہوگی نا، دماغ خود بخود آپ کا انوالو ہونا شروع ہو جائے گا، اور آہستہ آہستہ آپ کے ذہن سے وہ جو جالے لگے ہوئے نا، زنگ لگا ہوا نا، وہ جو غصہ ہے، فلانا یہ کہہ گیا، فلاں یہ کہہ گیا، آپ کو ٹائم ہی نہیں ہوگا، آپ کہیں گی میری سورۃ فاتحہ نہ رہ جائے، کانشیس ہو کے۔ اور دیکھیں واحد یہ چیز ہے، اگر آپ کسی اور چیز میں اتنے کانشیس ہو تو بیمار ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر کہتے ہیں تھوڑا ریلیکس کریں، اس کام کو تھوڑے دیر بند کریں، آپ کے بہت چاہ گیا۔ اب ہمارے یہاں الٹ ہے، زیادہ نہ پڑھا کرو، دماغ کو کچھ ہو جاتا ہے، اتنا بھی نہ ذکر کیا کرو۔ کس نے کہا ہے یہ وظیفہ نہ پڑھو، گرم ہوتا ہے؟ پہلے تو بات ہے وظیفہ ہی اسلام میں کوئی لفظ نہیں ہے، گرم کیا مطلب؟ لا الہ الا انت سبحانک، اس کی فضیلت ہم پڑھیں گے، یہ نہ پڑھا کرو یہ گرم ہوتا ہے، کسی سے اذن لے کے پڑھو۔ میں حیران ہوگی کہ کسی نے کہا کہ پانی کا پیالہ ٹھنڈا رکھ کے پھر تسبیح لے کے پڑھو تاکہ وہ اس میں جاتی رہے۔ کمال ہے، کیا ڈھوس رہے ہیں۔ اس میں ہم کہہ دیتے ہیں کہ دماغ خراب ہو جاتا ہے، فلمیں دیکھ کے نہیں ہوتا نا، گانے سن کے نہیں ہوتا نا، بڑے جگہ جگہ آپ کے ہیپی نیو ایئرز اور برتھ ڈے، اس میں دماغ خراب نہیں ہوتا نا، خراب ہوتا ہے قرآن پڑھنے میں، اذکار کرنے میں، اس چیز میں۔ ہر کوئی اپنے کام کے ساتھ جنونی ہے۔ میں نے جب پڑھا کہ ایک لڑکی نے، انڈیا کا تھا، ایڈ کے لیے سردی کے دنوں میں ٹھنڈی آبشار کا، وہ کہتے ہیں وہ اتنی ٹھنڈی ہوتی ہے کہ اگر میں اور آپ وہاں کھڑے ہو کے کپڑوں سمیت بھی نہ آئے تو نمونیا تو چھوڑ ڈیتھ ہو جائے۔ تو مولانا وحید الدین لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ اس کو صابن کے ایڈ کے لیے وہاں نہانا تھا، اور آپ کو پتہ ہے کتنے شارٹ کپڑے پہنائے جاتے ہیں، نہ صحیح ہو پھر دوسرے دن آنا بھی فجر کے ٹائم تھا جب ہلکی ہلکی دھند اور آبشار گر گئی، آپ سوچ کے ہم ٹھٹر گئے نا۔ اس نے پاپولر ہونے کے لیے ہفتہ وہ آتی اور آخر میں جا کے اوکے ہوا شارٹ۔ اس نے سوچا کہ مجھے نمونیا ہو سکتا ہے، میں مسلسل آبشار کے نیچے، چاہے وہ چند سیکنڈ ہی کا تھا، لیکن شارٹ کپڑے پہن کے میں آبشار کے نیچے کھڑی اور وہ صابن مال رہی ہوں۔ میں حیران ہو گئی کہ دنیا کے کام کے لیے، دنیا میں نام کے لیے انسان اس لیول تک جا سکتا ہے۔ پھر یہ جو ڈانس کرتے ہیں، چیپ ہی مثالیں ہیں، کتنے دن پریکٹس کرتے ہیں۔ اب تو خیر شرفا کے گھر میں بھی شادی ہے تو 3 مہینے پریکٹس ہوتی ہے روزانہ رات کو، بچیاں بچے آ جاتے ہیں اور سٹیپ کرتے ہیں۔ کتنی محنت ہے، اتنی محنت، اس کی مثال دین سے تو نہیں دینی چاہیے، اس کا عشر اشیر بھی نہیں ہم کرتے اذکار کے لیے، اپنی نماز کو بہترین کرنے کے لیے کہ ہماری نماز دیکھ کے کوئی رک جائے۔ بہت میرے پاس واقعات ہیں، لوگ نماز ہی دیکھ کے اسلام کی طرف آ جاتے تھے کہ ہم نے فلاں کو نماز پڑھتے دیکھا۔ تو اس لیے اب ہم نے دوڑنا ہے، کوشش کرنی ہے، اور ہر لمحے کو ہم نے گین کرنا ہے۔ پچھلے 2 لیسن یاد رکھیے گا، یہ نہیں کہ اگلا یاد ہو تو پچھلا بھول جائیں۔ سلام کو بہت پھیلانا ہے، اور اس کے بعد ہر کام کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کرنا۔ یقین کریں میں بھی بعض جگہ بھول جاتی تھی، آپ کو پڑھانے کے بعد یاد آ جاتا ہے مجھے کہ ہاں یہ پڑھا ہے نا ہم نے، تو مجھے بھی اس کی عادت ڈالنی ہے۔ یعنی بعض کاموں میں دھیان بھی نہیں جاتا۔ اور سورۃ فاتحہ بھی آپ نماز کے علاوہ بھی پڑھیں، وہ تو کاؤنٹنگ 50 دفعہ ہوگی، اس کے علاوہ بھی پڑھیں جتنا وقت ہے، جتنی صحت ہے۔ گاڑی میں بیٹھے ہیں، ویٹ کر رہے ہیں، ہاسپٹل کے باہر بیٹھے ہیں، ڈاکٹر کا ویٹ ہو رہا ہے، ریلیکس ہو کے ٹیک لگائی ہے، آرام سے سورۃ فاتحہ 1 دفعہ پڑھ لیں کہ میں ٹیک لگا رہی ہوں، میں ریلیکس کر رہی ہوں، تھوڑا سا سکون کی خاطر سورۃ فاتحہ پڑھ لیں۔ آپ گھر سے باہر نکلی، گھر کو تالا لگا رہی ہیں، سورۃ فاتحہ پڑھ لیں، آگے آیت الکرسی کی بھی فضیلت پڑھیں گے، پڑھ لیں، لیکن نیت یہ رکھے کہ میرے اذکار میں بڑھوتری ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ایک اور کوئی کلمہ ایسا سیکھیں گے جس کا بغیر وضو، بغیر پیسہ خرچ کیے، بغیر وقت لگائے ہمارے اکاؤنٹس میں بڑھوتری ہو انشاءاللہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔